السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک والشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، میری ماؤں، بچیوں، بہنوں، آپ سب کو اس علم دین کی آقا کے میلاد النبی والے مہینے میں آقا کے ذکر کرنے، آقا کی ثنا خوانی کرنے کی محفل میں بہت بہت آپ سب کو یہ شرکت کے لیے بہت شکریہ بھی، جزاک اللہ بھی، اور بہت بہت استقبال بھی، آپ کا مرحبا بھی، تہہ دل سے آپ سب کا مرحبا ہے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ سب کا آپ آئے، باہر آئی، اور یہ مجلس جو ہے یہ ایسی ویسی مجلس نہیں ہے، ادب سے آؤ، ادب سے بیٹھو، ادب کرو، یہ ادب کی جہاں ہے، یہ ایسی ویسی نہیں ہے محفل، یہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ کی محفل میں آپ سب کا کی آمد کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ تو ہم کچھ سنے یا سنائے اس سے پہلے مناسب ہی نہیں، ضروری سمجھتی ہوں کہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا مولا، ہمارے غم گسار آقا، وہ سونے سونے پیارے پیارے مدنی آقا، جو رب کے محبوب، دانا غیوب، مکی سردار، مدنی تاجدار، ہم بے بسوں کے بس، ہم بے کسوں کے کس، تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کی جان پر نہایت ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز میں درود و سلام کا تحفہ اتنی محبت و عقیدت کے ساتھ پیش کریں کہ زمین و آسمان کے فرشتے گواہ ہو جائے۔ یا رب العالمین، تیری بندیوں نے تیرے حبیب پہ درود و سلام بھیجا ہے، تو اس کے صدقے تو فعل تو ان سب کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا درود و سلام کا تحفہ پیش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور دوسری مرتبہ بڑی محبت کے ساتھ کہ محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، بہاروں پر بہار آئی، زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ کیا پیارا مہینہ آیا ہے، بہاروں پہ بہار آئی ہے، یہ وہ مہینہ ہے۔ آپ آئے، بہار آئی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے۔ تو پیارے آقا کی بارگاہ میں بڑی تڑپ اور محبت کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری مرتبہ پھر عشق میں ڈوب کے کہ کون آیا سویری سویری، دوری ہونے لگے یہ اندھیرے، کون آیا سویری سویری، دور ہونے لگے یہ اندھیرے، کہہ رہے ہیں یہ مجبور و بے کسی، آ گئے دیکھو سرکار میرے، تو جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، جتنا رونا تھا ہم رو لیے ہیں، اب سدا مسکراتے رہیں گے۔
عشق احمد کی کرنوں سے دل کو ہم مدینہ بناتے رہیں گے، اس طرح اپنے ویران دل کو ہم سدا جگمگاتے رہیں گے۔ تو کون آیا سویرے سویرے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح بہارا کو 12 ربیع نور کی وہ صبح صادق میں ہمارے آقا مدنی آقا سونے آقا رب کے محبوب دانہ غیوب وہ مکی سردار ہم سب کی کے سہارے، ہم سب کے آسرے، ہمارا دین ہماری دنیا، وہ آقا تشریف لائے اور آپ آئے تو بہار آئی۔ ہمیں کوئی ہونگتا نہیں تھا، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی جاتی تھی، لیکن آپ آئے نا تو ہمارے قدموں میں ہم مائیں بنی، ہمارے قدموں میں وہ جنت بڑی ناز کرتی تھی اپنے آپ پر۔ آقا نے یوں کھینچی اور کھینچ کے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا۔ وہ آقا نے ہمیں بیٹیاں بنا کے کہ بیٹی کو اپنے ماں باپ کے لیے رحمت بنا دیا، بیوی کو نصف دین بنا دیا۔ یہ ہم اپنے آقا پہ کیوں نہ اترائے؟ کیونکہ وہ ہمارے آسرے بھی ہے، وہ ہمارے سہارے بھی ہے، وہ ہمارے جینے کے باعث بھی ہے، ہماری زندگی، ہم کو زندگی دینے والے۔ اللہ نے تو پیدا کیا، لیکن آقا نے ہمیں زندگی بخشی، عزتیں بخشی، محبتیں بخشی، ہمیں ایک مقام دیا اور وہ مقام آقا سے ملا ہے۔ اس لیے ہم عورتوں کو عید میلاد النبی بڑے تن من دھن کے ساتھ منانا ہے، تو اسی لیے بڑی محبت کے ساتھ پہلے درود پاک کا تحفہ پیش کر دیجئے۔ پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیاری بہنوں، اب چند دن باقی ہے، عید میلاد النبی کی وہ صبح بہارا بہت قریب ہے۔ ہم اپنے گھروں کو سجائے، اپنے دلوں کو سجائے، اپنے صحنوں کو، اپنے آنگنوں کو، اپنے راستوں کو، اپنے شہروں کو، اپنے گلیوں کو، گلی گلی کوچے کوچے، گلی گلی سج گئی، آئے نبی پیارے نبی، میرا بھی گھر سج گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارے گھروں کو اللہ سجائے رکھے، خوشگوار عالم ہو اور محبت ہو، عنایت ہو، محبت ہو اور رحمت ہو اور بے حساب خوشیاں ہمارے گھر گھر میں اللہ تعالیٰ، ہم تمام مومنوں کے گھر میں اللہ خوشیاں ہی خوشیاں کر دے۔ تو عید میلاد النبی آ رہی ہے۔ عید میلاد النبی کے بارے میں منافقین جو ہے وہ سوال کرتے ہیں، قرآن اور حدیث میں ہے کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں آیا کہ حدیث میں آیا کیا؟ تو ابھی ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تمام کائنات کا خالق و مالک، اور وہ فرقان الحمید بھی ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی روشن دلیل بھی ہے، قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حبیب پاک کے ہاتھوں ہمیں بھیجی ہے، حبیب پاک پہ نازل فرمائی ہے۔ تو اس حبیب کی محبت اس میں ایسی ظاہر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کوڈ ورڈ رکھا ہے، جس کو سمجھ عطا کرتا ہے، جس کو محبت عطا کرتا ہے، اسی کو کرتا ہے۔ ہر کسی کو عطا کرتا تو سب جنت میں چلے جاتے ہیں۔ پھر امتحان کیسا ہوتا ہے؟ امتحان ہے اور ایسا کوڈ ورڈ ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ سورہ 11ویں پارے میں سورہ یونس ہے، اور سورہ یونس میں آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرما دو۔ کیا فرما دو؟ اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں ترجمہ کیا ہے، ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا ہے، سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر، اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت پر، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے۔ کیا فرماتا اللہ تعالیٰ؟ اے محبوب تم فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے فضل، اللہ کا فضل، اس چیز پہ خوشی منانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر، اور اسی پر چاہیے، اس کی رحمت پر اسی پر چاہیے، اللہ کے فضل بھی ملے اور اس کی رحمت ملے، اسی پر چاہیے کہ
خوشی کرے، خوشی منائے، یہ تم پر سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ خوشی کرنے والوں پہ ساری دھن دولت سے بہتر کیا ہے؟ اس پہ خوشی کرنا، یہ ساری دھن دولت اس خوشی کے لیے لگا دینا۔ سمجھ میں آنی بات؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم فرما دو، کیا فرما دو؟ کہ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ اللہ کا فضل ہو جائے تو خوشی منائے۔ عیدوں کی خوشی منانے کا اللہ نے حکم دیا، تو یہ تو عام کے لیے ہو گیا، اور عوام الخواص جو ہے، جو اللہ کے محبوب کے پیارے، جو سمجھ جائے اس بات کو کہ خوشی کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے کہ اس چیز پہ، فضل پہ اور رحمت پہ، تو اللہ کا بڑا فضل ہے اور اللہ کی بڑی رحمت ہے، اور یہ رحمت عظمیٰ ہے۔ محبوب مصطفیٰ جان رحمت ہمیں مل جانا، اللہ کا محبوب اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ کوئی دیتا ہے کیا؟ کوئی اپنا محبوب کسی کو دیتا ہے؟ لیکن اللہ ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اللہ چاہتا تو بنا محبوب کے دنیا میں بھیج دیتا، اور جس محبوب کے آنے کے لیے تمام نبیوں نے دعائیں کی، التجائیں کی، پوچھا کہ کون ہے؟ شیش علیہ السلام تو پوچھتے ہیں اپنے بابا آدم علیہ السلام سے کہ بابا آپ ہمیشہ محمد کہتے ہیں، یہ محمد کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتائیے تو صحیح ہے محمد کون ہے؟ تو آدم علیہ السلام، ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے ایک سرد آہ کھینچی، سرد سانس، اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے میں تجھے کیا بتاؤں محمد کون ہے؟ محمد وہ ہے کہ تیرے باپ آدم نے جو جنت میں تھا، ایک خطا سرزد ہوئی اور جنت سے نکال دیا گیا، لیکن محمد وہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی امت لاکھوں گناہ کریں گی پھر بھی آپ کے وسیلے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ پیارا محبوب ہے اللہ کا کہ جس کی محبت میں اللہ نے خود، حدیث پاک ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، محبوب اگر آپ کو دنیا میں بھیجنا باعث نہ ہوتا نا تو نہ ہم زمین بناتے، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، یہ سارے عالم کو، ساری کائنات کو ہم نہیں بناتے۔ یہ ساری کائنات صرف آپ کی محبت میں پیدا کی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ محبوب کا جشن اور اس محبوب سے بڑا فضل تو ہمارے لیے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور اس محبوب سے بڑی رحمت کوئی بھی نہیں ہو سکتی اور نہ ہے۔ اب بولے بھئی رحمت کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے، ایک عالم کے لیے نہیں، وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں بھی آ جاتے۔ شکر ہے خدا کا کہ یہ عالم پسند آیا، یہ عالم حضور کو پسند آیا، تو آپ تو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے نا، تمام عالموں کے لیے۔ تو تمام عالموں کے لیے جو رحمت ہے، اس سے بڑی خوشی اور کس چیز کی منائی؟ جس کے صدقے سورج، چاند، ستارے اللہ نے پیدا کیے، پھر ہم تم کی کیا ذات ہے؟ ہم تم کون ہیں؟ ہمارے ماں باپ آپ کے صدقے، ہمارے دادا دادی، نانا نانی آپ کے صدقے، ہم آپ کے صدقے، ہماری اولادیں، ہماری نسلیں آپ کے صدقے، اور سب سے بڑی نعمت تو آپ کے صدقے ایمان ملا۔ ہم تو جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے نا، ہمارا کیا وجود تھا؟ شیطان کے ہاتھوں بکے ہوئے تھے، رشتوں کے احساس نہیں تھے، باپ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا، ماں بیٹی میں کوئی ادب نہیں تھا، عورتوں کا تو کوئی وقار عزت نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کئی برسوں تک، کئی نسلوں تک جنگیں ہوا کرتی تھی۔
لیکن وہ کون آیا کہ یہ ساری جہالت ختم ہوئی؟ وہ محبوب مصطفیٰ جان رحمت کو بھیج کے اللہ رب العزت نے احسان عظیم کیا، انسانیت کے اوپر ایک احسان عظیم کیا کہ سارے عالموں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کے بھیجا. اور رحمت ایسی، رحمت رحم سے بنا، اور رحم کرنا. ایسا رحم آیا کہ باپ کے دل میں بیٹی کے لیے رحم آ گیا، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے رحم آ گیا، بھائی اور بہن میں محبت آ گئی، رحم آ گیا، انسان کا انسان کے لیے رحم آ گیا، پڑوسی کا پڑوسی پہ رحم آ گیا. یہ رحمتیں صرف اور صرف سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی. آپ نہ آتے نا تو ہم انسان کے بھیش میں حیوان تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی عزت و وقار نہیں تھا، کوئی بلاغت نہیں تھی، کوئی علم نہیں تھا، کہیں کچھ بھی اچھائی نہیں تھی، سب طرف جنگل راہ چلتا تھا. آقا آئے، بہار آئے، آقا کے صدقے. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے آقا جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، اور آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا خود چاہتے تھے. اللہ چاہتا تو آپ کو امیروں میں امیر بنا کے بادشاہ دے کے دنیا میں بھیجتا. آپ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ کے جیسا تو کوئی بادشاہ نہیں. رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے. یہ موتی یعنی عطا کرنے والا، رب کون ہے؟ عطا کرنے والا. اور قاسم یعنی بانٹنے والے. میرے آقا بانٹتے، اتنا بانٹتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں اور کیا چاہے. ایسے سخی ہے، ایسے قاسم ہے، ایسے قاسم کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں، ساری دولتیں، سارے خزانے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیے. جس کو چاہے اس کو عطا کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تو آپ کی عطا ایسی عطا کہ حضور آپ جو کہہ دیں تو کچھ نہیں مشکل. حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے. آپ کا اشارہ ہو جائے نا تو بس بگڑی بن جائے. آپ چاہ لیں نا تو ہماری ڈوبتی ہوئی کشتی تر جائے. آپ چاہ لیں نا. سب سے بڑی بات تو ہم یہ ساری انسانیت جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں اپنا مولا، اپنا رب نہیں معلوم تھا. ہم اپنے رب کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں تھے. کوئی پتھروں کو پوج رہا تھا، کوئی آگ کی پوجا کر رہا تھا، کوئی جانوروں کی پوجا کر رہا تھا. کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ میرا معبود کون، مجھے پیدا کرنے والا میرا رب کون، مجھے پالنے والا کون، مجھے دنیا میں بھیجنے والا کون. جو جس چیز کو اونچا دیکھ لیتا اسی کی پوجا شروع کر دیتا. ہم سب جہنم میں جانے کے لائق بیٹھے ہوئے تھے. کیونکہ جہنم میں جاتے کیسے نہیں؟ کیونکہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر ہم کسی کو بھی معبود بنائے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پھر جہنم کے کنارے گرنے کے قریب تھے، جہنم میں جانے کے قریب تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے بھیجا. اور مصطفیٰ نے ہم پہ احسان عظیم کیا کہ ہم کو وہاں سے اٹھا لیا. جہنم میں گرنے کے قریب تھے، جہنم کے گڑھے کے کنارے بیٹھے تھے، لیکن آپ نے یوں اٹھایا اور جنت صراط المستقیم کے جانب ڈال دیا. جنت کی راہ پہ ڈال دیا، جنت کی راہ دکھا دی، ہمیں اللہ کی راہ دکھا دی، ہمیں اللہ سے پہچان کرا دی. لیکن دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے. اور ایک بار نہیں 100 بار تجھے اپنا خدا جان لیا ہے. ہم نے خدا کو نہیں دیکھا تھا. اس مصطفیٰ جان رحمت نے سر کی آنکھوں سے، ہمارے آقا نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کو شب معراج میں روبرو دیکھا. اور پھر ہمیں بتایا کہ پرستش کے لائق، عبادت کے لائق، پوجا کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو بے عیب ہے، جو پاک ہے، تمام عالموں کا پیدا کرنے والا ہے. زمینوں کا، آسمانوں کا، پہاڑوں کا، دریاؤں کا، روشنی کا، سورج کا، چاند کا، ہر شے کا، زمین و آسمان کی ہر شے کا، ہر درخت کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے. اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، وہی عبادت کا حقدار ہے. ہمیں ہمارا معبود ملایا، ہمیں ہمارے معبود سے ملایا، ہمیں ہمارا رب دکھایا، اور ہمیں جینے کی کلا سکھائی، لیونگ آف دی آرٹ سکھایا. زندگی کیسے جی جائے، ٹائم مینجمنٹ کیسا کیا جائے، کس طریقے سے رشتوں کو سمجھا جائے، کس رشتے کو کیا اہمیت دی جائے، کس
کس طریقے سے حلال و پاک رزق کمایا جائے، کس طریقے سے حق بولا جائے، کس طریقے سے جھوٹ سے گریز کیا جائے، کس طریقے سے حلال کھانا کھایا جائے، کس طریقے سے بیٹھا جائے، اٹھا جائے، سویا جائے، بیت الخلاء میں کیسا جانا ہے وہ تک سکھایا، سونا کیسی سیدھی کروٹ پہ وہ بھی سکھایا، قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اپنے رب کی عبادت وضو کیسا کرنا ہے، نماز کیسا پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسی دینا ہے، حج کیسا کرنا ہے۔ گویا کہ ہر لمحہ، ہر لمحے پہ، ہماری زندگی کے ہر لمحے پہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کا احسان ہی احسان ہے، احسان ہی احسان ہے، احسان ہی احسان ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر چاہیے کہ تم خوشی مناؤ، اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے۔ تو اللہ کا فضل اور رحمت، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت، ہم سب کے آقا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی فضل اللہ کا نہیں، کوئی رحمت اس سے بڑی کوئی نہیں۔ پھر ہم کیوں نہیں خوشی منائیں؟ خوشی منائیں گے، خوشی مناتے ہیں، اور سارا عالم خوشی مناتا ہے، تمام چرند پرند خوشی مناتے ہیں۔ سورج چاند ستارے وہ تو آقا کی دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے سجائے صرف آپ کے لیے۔ ایسی لائٹنگ اللہ نے کی ہے، ہماری اوقات نہیں ہے ویسی لائٹنگ کرنے کی، لیکن کچھ تو ہم بھی کر سکتے ہیں نا اپنی اوقات بساط کے حساب سے ہم، لیکن چوری کی لائٹ نہیں، پیور لائٹ، حلال کمائی کی لائٹ۔ دو بلب جلائے لیکن جلائے، دکھائے کہ ہم مذہب اہل سنت والے ہیں، ہم حضور کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ چاہنے والے ہی تو خوشی مناتے ہیں نا۔ ہمارے گھر ہمارا پوتا ہوا، ہمارے گھر ہمارا بیٹا ہوا، ہمارے گھر ہمارا نواسا ہوا، ہمارے گھر نواسی ہوئی، تو خوشی ہم منائیں گے کہ باہر والے منائیں گے؟ جس کے گھر آتا ہے اللہ کی نعمت آتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ جب یہ بیٹا اور بیٹی دنیا میں ہمارے گھر تشریف لاتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہیں، چاہے بیٹا بیٹی بن کے، چاہے پوتا پوتی بن کے، چاہے نواسا نواسی بن کے، تو خوشی اور مٹھائی ماں باپ بانٹتے، نانا نانی بانٹتے، دادا دادی بانٹتے کہ باہر کے لوگ بانٹتے ہیں؟ بتاؤ، گھر والے بانٹتے ہیں نا۔ تو جو حضور کے چاہنے والے ہیں وہی خوشی منائیں گے، باہر والے نہیں مناتے۔ باہر والوں کو جلنے دو، باہر والوں کو منہ بنانے دو، باہر والے تو بیمار ہو جاتے ہیں ایسے موسم میں۔ دشمنوں کو جیسے ہمارے محلے میں کوئی دشمن ہو، اس کو جب پتہ لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹا ہوا ہے تو اس کا منہ ایسا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ دشمن ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور پاک جب آئے تو جو منافق تھے، جو دشمن تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کے منہوں پہ لعنت برسنے لگی۔ اور سب سے بڑی لعنت کس پہ برسی؟ وہ لعنتی جو ہے ابلیس۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لائے نا تو اس نے سر پر خاک ڈالی، اپنے سر پر خاک ڈالی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس بھی خوشی نہیں منا رہا، ابلیس والے بھی خوشی نہیں منا رہے، جو منا رہے ہیں وہ گھر والے منا رہے ہیں، اور گھر والے مطلب چاہنے والے منا رہے ہیں۔ تو چاہنے والے تو مناتے ہیں، مناتے تھے اور مناتے رہیں گے۔ عید میلاد النبی اللہ کرے ہماری نسلوں در نسلوں میں اللہ تعالیٰ حضور پاک کا عشق پہ وصل کر دے، حضور کے چاہنے والے بن جائے، حضور پاک میں مر مٹنے والے بن جائے، ناموس رسالت پر اپنی جان دینے والے بن جائے، اس قدر محبت کرے کہ حشر میں، حشر کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، حضور پاک خود پکارے یہ میری امت کی بیٹی ہے۔ اللہ کرے اللہ ایسا بنا دے، ایسا عشق عطا فرما دے، ایسا عشق عطا فرما دے کہ بس میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو پیارے آقا کی محبت جو ہے نا، اس میں محبت کا تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہوتا نا، لمیٹیشن نہیں ہوتا۔ ان لمیٹیڈ چیز کو محبت بولتے ہیں، ان لمیٹیڈ احساسات، آقا سے محبت کہ مدینہ جاؤ پھر واپس آنے کا دل نہ بولے، اور واپس آؤ تو بے چینی رہے، اضطراب رہے، دل میں تڑپ رہے، کب بلا لے آقا، کب بلا لے آقا، کب بلا لے آقا، کب چلے جائے آقا کی در پر۔ یہ محبت ہے،
محبت ہے، تڑپ ہے. کئی ایسے گھرانے میں نے دیکھے جو اپنی کم سے کم کمائی میں بھی اچھے سے کھاتے نہیں ہیں، پیسے جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں. مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے، مجھے مدینہ جانا ہے. جب تڑپ ایسی ہوتی ہے نا تب مدینے والے بلا لیتے ہیں. اور آپ کے بلائے بنا کوئی نہیں جا سکتا. کوئی کہہ دے نا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے میں یوروپ گئی تھی، میں سوئٹزرلینڈ گئی تھی، میں کشمیر گھومنے گئی تھی، میں بنگلور گھومنے گئی تھی، میں ادھر گئی تھی، میں ادھر گئی تھی. بول سکتی میں گئی تھی، میرا شوہر لے گیا تھا، میرا بھائی لے گیا تھا، میرا بیٹا لے گیا تھا. لیکن جب سے دنیا بنی نہ کسی نے آج تک کہا، نہ تا قیامت کوئی کہے گا. اللہ کے رسول کے گھر کوئی خود ہو کے نہیں جا سکتا. جب تک آپ نہ بلائے، جب تک حضور پاک کی نظر عنایت نہ ہو جائے، جب تک آپ کی نظر عنایت ہو جائے اور آپ کا حکم ہو جائے، تو پھر تو انتظام، وہ خیر الملتزمی ہے، وہ خیر انتظام کرنے والے انتظام کر دیتے ہیں. کیسا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. بندے کو سمجھ میں نہیں آتا، انتظام ہو جاتا ہے اور بلا لیتے ہیں. یہ تڑپ کی بات ہوتی ہے. تڑپ، کسی کو بہت تڑپاتے ہیں، کسی کو بغیر تڑپائے بھی بلا لیتے ہیں. یہ حضور پاک کی محبت اگر سمجھ آ جائے نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گئی تھی، میرا پیسہ لے گیا تھا. آقا نے بلایا تھا. بلاتے ہیں تو جاتے ہیں، بلائیں گے تو جائیں گے. نبی کے بن بلائے کون جاتا ہے مدینے میں. تو اللہ نے فرما دیا خوشی مناؤ، میری نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اور اللہ کی محبوب سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے، جس نے دنیا بھی ہمیں جینے کی کلا سکھا دی، اور آخرت میں بھی آپ ہی کی شفاعت، پلسرات میں بھی آپ ہی کا سہارا، قبر میں بھی آپ ہی کا دیدار. اور ہم تو کہیں جنت میں بھی آقا کا پڑوس مل جائے، اور دنیا میں بھی قبر کے لیے آقا کا پڑوس بقی پاک نصیب ہو جائے، تو بس پھر بات بن جائے. تو اسی لیے میری بہنوں، میری ماں، میری بچیوں، خوب عید میلاد النبی کی خوشیاں منائیے. خوشیاں منائیے، گھروں کو سجائیے، لائٹنگ کیجیے، جھنڈیاں لگائیے، دلوں کو پاک کریے. اور سب سے بڑی بات، عید میلاد النبی کس کو منانا چاہیے؟ عید میلاد النبی میں نعرے تو لگائے، نعت پاک تو پڑھی، میلاد کی محفلیں سجائی، لیکن غیبت دل سے دور نہیں ہوئی، حسد دل سے دور نہیں ہوا، چغلیاں شروع ہے، زبان ہمیشہ کے لیے وہ جھوٹ اگل رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. نماز کا اہتمام نہیں ہے، رات رات بھر میلاد کی مجلس سجائیے اور صبح مرے کتے کی طرح سوتے رہے. تو یہ میلاد نہیں ہے، اور یہ عاشق مصطفیٰ نہیں ہے. یہ دنیا کو دکھانے کے نعرے ہیں اور دنیا کو دکھانے کی باتیں ہیں. اس سے کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آئیے ہم عہد کریں کہ اس عید میلاد النبی، اس مہینے کے صدقے، اللہ ہم عہد کر لیں کہ آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. آقا نے فرما دیا اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے. جھوٹ بولنے والے کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنے سے اللہ کی رحمتیں نازل ہونا بند ہو جاتی ہے. لعنت ہونا مطلب رحمت کا ختم ہو جانا، رحمت ختم ہو جانا مطلب حضور کا دور ہو جانا. مر جائے جھوٹ نہ بولے. ایسا جھوٹ جس سے کسی کی جان بچ سکتی ہو اور کسی کی رشتہ جڑ سکتا ہو حلال، تو پھر وہ 1000 سچ سے بھی بہتر ہے. لیکن ایسا جھوٹ جس سے بربادیاں ہو جائے، اور پیسہ کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. 2 روپے کی چیز کو 10 روپے کی بتانا قسم کھا کے، یہ جھوٹ ہے. ایمانداری کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، قسم کھا کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا بزنس کرنے میں کوئی برکت نہیں ہے، لعنت ہے. اور جتنا پیسہ ایسا کمایا جاتا ہے نا، ہاسپٹلوں میں لگ جاتا ہے. اس لیے ہم عہد کریں کہ آئندہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عید میلاد النبی میں گفٹ دیا جاتا ہے نا، جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے اس کو گفٹ دیتے ہیں. ہم بھی گفٹ دیں،
ہماری اوقات بساط تو نہیں ہے کوئی دنیائی گفٹ دینے کی، لیکن جو گفٹ آپ کو بہت پسند ہے، اور وہ کیا پسند ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے نماز پڑھی اس نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک دی، اور جس نے نہ پڑھی اللہ اکبر، جس نے نہ پڑھی اس نے تکلیف دی۔ تو کیا ہم تکلیف دینے والے عید میلاد النبی منا رہے ہیں؟ صحیح میں ہم حضور کا جشن منا رہے ہیں یا آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ یہ آج سوال کریں گے اپنے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ کرے اللہ ساری امت کو نمازی بنا دے، پنجگانہ نمازی بنا دے، نماز میں خوش و خضوع پیدا فرما دے، عشاء چاشت اوابین اور تہجد گزار بھی بنا دے، کیونکہ اللہ کی عبادت کے بنا بندہ نہیں ہوتا، بندگی نہیں ہوتی، بندگی کے بنا حضور راضی نہیں ہوتے۔ کوئی یہ کہتے ہیں ہم تو بخشے آئے، ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، ہمارے لیے تو اللہ نے اتنی نماز معاف رکھی ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ شیطان کے سب فتنے ہیں، شیطان بہکاتا ہے، ہم بہکتے رہتے ہیں۔ نماز تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کے علاوہ تہجد بھی آپ پر فرض تھی۔ نماز کوئی وزن کی چیز نہیں ہے، نماز تو عشق کا ثبوت ہے، اللہ سے عشق کرنے کا ذریعہ طریقہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے نا تبھی تو بندہ ہوتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرا بندہ اپنے آپ کو کمتر جانتا ہے، میرا بندہ اپنی ناک سجدے میں میرے سامنے رگڑ رہا ہے، میرے بندے نے اپنے جسم کا سب سے اعلیٰ پارٹ اپنے سر کو زمین پر خاک پر رکھ دیا ہے۔ کس کی محبت میں؟ اے میرے اللہ تو ہے نا، اے اللہ تو پاک ہے نا، سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ تو پاک ہے نا، اے اللہ تو اعلیٰ ہے نا، تو سب سے بڑا ہے نا۔ اس چیز کی گواہی دیتے ہوئے میں کچھ نہیں مولا، تو سب کچھ ہے، میں خاک سراپا، تو نور سراپا، تو میرا مولا، تو میرا مالک، تو میرا خالق، تو میرا رازق، میں تو ادنا ناکارہ گنہگار سیاہ کار بدکار، ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوئی، ایک بری گندی سندی ایک تیری بندی ہو مولا، تو سب کچھ، تو پیارا ہے، تو پاک ہے، میں ناپاک ہوں، لگی اللہ تیرے سجدے میں ہوں، تیرے سامنے ہوں، اللہ میرے سجدے کو، میری محبت کو، میرے عشق کو، میرے آئی لو یو کو قبول کر لے۔ اللہ آئی لو یو کہو نا تو اپنے رب سے کہو، جس نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، جو کھلاتا پلاتا عزت دینے والا ہے۔ آئی لو یو کہنا ہے تو اپنے ماں باپ سے کہو، جو دنیا میں لانے کے ذریعہ بنے، جو بھوکے رہے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اپنے پیٹوں کو کاٹ کاٹ کے اچھی اچھی اسکولوں میں ایڈمیشنز کرائے، ان ماں باپ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ لڑکا لڑکی والی محبت سب فانی ہے، سب فضول ہے۔ جب تک پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، سب مکھیاں گھومتے رہتی ہے۔ جب تک پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو یہ سب پتنگے چلتے رہتے ہیں۔ خوبصورتی اور حسن ہوتا ہے تب تک کہ یہ سب دنیا کی محبتیں ہوتی ہے۔ یہ حسن ختم ہو گیا نا، دنیا کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ ایک ہے نا، وہ رب کائنات ہے، رب کا محبوب، یہ ہماوت۔ اس کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ساری دنیا سو جائے نا، راتوں میں اٹھو، وضو کرو اور اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، پھر دیکھو کیا لذتیں آتی ہے، کیا تجلیاں گرتی ہے، کیا اللہ سے قریب قربت ملتی ہے، اللہ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ اور پھر مانگو نا، پھر وہ تو خود فرماتا ہے مانگ لو، ہے کون مانگنے والا؟ کون شفا مانگنا ہے مانگے، کوئی رزق مانگنے والا ہے مانگے، کون دولت مانگنے والا ہے، کون عزت مانگنے والا ہے مانگے۔ لیکن اس وقت اللہ اکبر، ہم شیطانوں کے ہاتھوں میں آ کے سوئے ہوتے ہیں، اور سوئے تو کیا، آج تو اللہ اکبر، میں سمجھتی ہوں 90% کا حال یہ ہے کہ رات بھر وہ موبائل پہ لگے ہوتے ہیں۔ تہجد تو دور کی بات، فجر کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ امت کی اصلاح کر دے۔ اللہ کیا حضور پاک کو ایسی امت کی، اسی امت کے لیے دعا مانگی تھی، اسی امت کے لیے کہ جس امت کو ایک مرتبہ درود پڑھنے کی فرصت نہ ملی،
جس امت کو رات میں اٹھ کر چھپ کر ایک سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی. عید میلاد النبی آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک دے کر منائیے، درد احساس جگائیے، بیماروں کی عیادت کو جائیے، وقت نکالیے. پہلے لوگ وقت نکال کے اپنوں سے ملنے جاتے تھے، اب تو موبائل سے فرصت نہیں ہے. اب تو موبائل سے حال یہ ہے کہ فون کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہ میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کی تعریفیں کیا بیان کروں. ساری عمر نکل جائے، سارے سمندر اور سارے سمندر روشنائی بن جائے، سارے زمین و آسمان برق بن جائے، تو بھی آپ کی تعریف، آپ کی مدح ختم نہیں ہو سکتی. آپ کریم آقا کی کے شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا، یہ زمین اور زمن، یہ زمین اور زمن رب نے نثارا تجھ پر، تیری توصیف میں قرآن اتارا تجھ پر، تو تیری مدحت کہاں سرکار کہاں میرا سخن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن، شاہ زمن، شاہ زمن، اے میرے شاہ زمن. شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے کہ یہ زمین اور آسمان، یہ زمین اور زمن رب نے نثارا نچھاور کیا آپ پر، اور تیری توصیف میں، تیری تعریف میں قرآن اتارا تجھ پر. قرآن کی کسی نے کیا کہا ہے خوب کہ الحمد سے والناس تک سیرت تیری چرچا تیرا، تیری ہی سیرت ہے، تیرا ہی چرچا ہے. سارا قرآن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں بیان کر دیا. اور ایسا ترانہ کہ پڑھے ہیں خدا نے قصیدے تیرے، اور فرشتوں نے گائے ترانے تیرے، یہ اقصا یہ سدرا یہ عرش بری، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے، تو چاہے اونچے ٹھکانے تیرے. خدا جانتا ہے تیرا مرتبہ، بشر نے نہ جانے رتبے تیرے. یہ اقصا یہ سدرا یہ عرش بری، شب معراج کے یہ ٹھکانے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، محبوب جب آقا عرش مولا پہ پہنچے نا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب نالین سمیت آ جاؤ، کیونکہ ہمارا عرش آپ کے نالین کے بوسے لینے کا منتظر ہے. اور وہیں موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام سے جب آپ نے ضد کی، یا رب کائنات، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا. لن ترانی، اے موسیٰ تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے. جب بہت ہی کہا تو کہا ٹھیک ہے، وادی طویٰ میں آ جانا، کوہ طور کے پہاڑ پر وادی طویٰ وہاں آ جانا. لیکن اے موسیٰ سنو، قرآن پاک کا ترجمہ بتا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ سنو، جب مقدس وادی طویٰ میں آؤ نا تو نالین اتار کر آنا، کیونکہ کیونکہ تم مقدس وادی طویٰ میں ہو. نالین اتار کے آنا، جوتے اتار کے آنا، زمین کی وادی، دنیا کی وادی. اللہ تجلی نازل کر رہا ہے تو فرماتا ہے جوتے اتار کے آنا، اور محبوب کو عرش مولا پہ بلاتا ہے تو فرماتا ہے نالین سمیت آ جاؤ. کتنا فرق ہے، جبکہ آپ کلیم اللہ ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن آپ کلیم اللہ، میرے آقا حبیب اللہ ہے. حبیب ایک ہی ہوتا ہے. جتنا حبیب سے محبت کی 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 نبی علیہ السلام دنیا میں مبعوث کیے، کسی سے ویسی محبت نہیں. آپ کو حسن دیا تو ایسا دیا
70 پردوں میں چھپا کے بھیجا آپ کا حسن. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں خوبصورت تھے، لیکن آپ کی خوبصورتی یوسف علیہ السلام کو جب بی بی زلیخا نے تمام عورتوں کے بیچ میں سے گزرنے کو کہا اور آپ گزرے تو انگلیوں کو نیبو کے بجائے انگلیاں کاٹ لی تھی. عزیز مصر کی عورت حضرت زلیخا جو تھی، انہوں نے کہا جب تو تمام عورتوں نے، لیکن یوسف کے حسن کو دیکھ کر انگلیاں کاٹی تھی مصر کی عورتوں نے. لیکن یہاں میرے آقا کا حسن دیکھیے کہ جب انگشت کا اشارہ چاند پر کیا نا تو آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند ہی 2 ٹکڑے ہو گیا. جو خوبصورتی کی مثال جس چاند کی تشبیہ دی جاتی ہے، چاند ہی 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ میرے مصطفیٰ کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہیں، چاند کی طرح ان کو ہم کہے تو مجرم ہیں، کیونکہ چاند ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. جو بھیک مانگے وہ چاند اور جو عطا کرے وہ مصطفیٰ. چاند کو چاندنی ملی میرے مصطفیٰ سے، سورج کو روشنی ملی میرے مصطفیٰ سے، نبیوں کو نبوت ملی میرے مصطفیٰ سے، دنیا کو بہاریں ملی میرے مصطفیٰ سے، زمین و آسمان میں رونقیں آئی میرے مصطفیٰ سے، جنت میں خوشیاں خوبصورتی آئی میرے مصطفیٰ سے، اور ہمیں ایمان ملا میرے مصطفیٰ سے. مصطفیٰ جیسا خوبصورت کون؟ ایک مرتبہ ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، سوئی اور دھاگے سے کپڑا سی رہی تھی، تو سوئی ہاتھ سے گر گئی، سوئی ہاتھ سے زمین پر گر گئی. رات کا وقت تھا، اب سوئی کھوجنے لگی، ڈھونڈنے لگی، سوئی تلاش کرنے لگی. سوئی کو تلاش کرتی رہی، سوئی نہیں ملی. جیسے ہی میرے مصطفیٰ جان رحمت آئے، مسکرائے، کہتے ہیں عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے سوئی نظر نہیں آ رہی ہے، میری سوئی گر گئی ہے. میرے آقا نے اپنے چہرے سے حجاب ہٹایا، اس قدر نور پھیلا کہ ہماری امی ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوئی اٹھا لی. پھر کیا تھا؟ بی بی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے ہوا ایسا، اتنی روشنی کہاں سے آئی؟ تو پیارے آقا مسکرا دیے، تو کہا یا رسول اللہ بتائیے نا. تو آپ نے اپنے چہرے کا حجاب آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ عائشہ مجھے اللہ نے 70 پردوں میں چھپا کر بھیجا ہے، ابھی تو میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا. کہا ایک بار دکھائیے. ایک پردہ ہٹانا تھا کہ بی بی عائشہ اس نور کی تاب نہ لا سکی اور دوڑتے ہوئے حجرے سے باہر ہو گئی. یہ میرے آقا کی نور کی کیا مثال بیان کرے. اسی کی نور سے، اسی حبیب کے نور سے ساری کائنات روشن ہے. سورج بھی آپ ہی سے نور مانگتا ہے، چاند کو بھی آپ ہی سے نور روشنی ملی ہے، ستارے آپ ہی کی جگمگا رہے ہیں جو وہ آپ ہی کی نور سے. چمن چمن کی روشنی، دلوں کی وہ نغمگی، اور کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی. تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کہ جس قدر تعریف کی جائے کم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسا ہی پیدا کیا جیسا آپ چاہتے تھے. میں تو ان کے بارے میں کبھی سوچتی ہوں بیان کروں تو کیا بیان کروں. مجھے وہ 40 برس اپنا کردار پیش کر کے مکے والوں پہ، جہاں پہ اندھیرا تھا، جو تاریکیاں ہی تاریکیاں تھیں، خون خرابے تھے،
قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، ایسے دور میں اعلان نبوت کرتے ہوئے میرے آقا نظر آتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد جو تکلیفیں اٹھائی طائف کے سفر میں، وہ خون سے لت پت چہرے والے آقا نظر آتے ہیں کہ جنہیں آپ ہی کی امت نے پتھر مارے حق بولنے کی وجہ سے، اللہ سے ملانے کے لیے، سچائی کی جانب بلانے کی وجہ سے آپ پہ پتھر برسائے، شریر لڑکوں کو لگایا، آپ کو تکلیفیں دی گئی۔ ایسا کوئی ایک دن بتائیں جب مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف نہیں دی گئی امت کے ہاتھوں، لیکن اس کے باوجود آج تو کسی عورت کو ہی کوئی تھوڑی بات کا ٹینشن ہو گیا تو بچوں پہ غصہ نکالتی ہے، کسی مرد کو تھوڑا سا کسی بزنس میں ٹینشن ہو جائے تو بچوں پہ، گھر والوں پہ ٹینشن نکالتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر ٹینشن کسی کو تھا کیا؟ امت کا درد، امت کی تکلیفیں، اور امت کے ہاتھوں ہی احد پہ اپنے چچا امیر حمزہ کے ناک کان کاٹے گئے، کلیجہ نکال کے ہندنا نے چبا لیا، کیسا برداشت کیا ہوگا؟ لیکن بددعا نہیں تھی۔ طائف میں پتھر برسائے گئے آپ پر، خون سے چہرہ رنگ گیا، آپ کے نالین میں خون بھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، محبوب فرما دیجئے، آپ حکم کریں نا۔ یہ طائف جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں بسا ہے نا، ان کو دونوں چکی کے پاٹوں کی طرح ایسا زلزلہ لائے کہ یہ پس جائے۔ میرے آقا فرماتے نہیں میرے مولا، ہو سکتا ہے اس میں تیرے فرما بردار پیدا ہو، بددعا نہیں۔ احد میں دندان شہید کیے گئے، سر پر پتھر کے آپ زمین پہ آ گئے، لوگوں نے سمجھا کہ آپ وصال پا گئے۔ جبریل امین کو بہت اسپیڈ میں اترنا پڑا، اللہ نے بہت کہ کہیں میرے حبیب کے خون کے قطرے زمین پہ نہ گر جائیں، پہلے خون جھیل لو، کہ اگر خون کے قطرے میرے حبیب کے زمین نے پیلی زمین پہ گر گیا تو تا قیامت سبزہ نہیں اگائیں گی۔ ایسی تکلیف ہے۔ پھر بھی اسی ہندا کو جس نے حضور کے پیارے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ناک کان کاٹے تھے، اسی ہندا کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا۔ اب میری نگاہوں میں تو جچتا نہیں کوئی کہ جیسے میرے سرکار ہے، ویسا نہیں کوئی، ویسا نہیں کوئی۔ ہو سکتا ہے کیا ہم عید میلاد النبی منا رہے ہیں، دلوں میں رنجشیں پال رہے ہیں، دوسرے کے برا دیکھنے میں خوش ہو رہے ہیں۔ ہم اگر امت محمدی ہے نا، آقا کے دیوانے ہیں، تو روز اپنے آپ سے کوشچن کریں، سوال کریں، کیا صحیح میں وہ درد والا دل ہمارے پاس ہے؟ اتنے بڑے دشمن کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان جو خون کا پیاسا رہا تھا، اس سے کہہ دیا تو امان میں ہے۔ فتح مکہ میں مکہ فتح ہو گیا تھا، لیکن آپ نے کسی دشمن سے اس کو سزا نہیں دی، اسلام کا ایسا کردار پیش کیا۔ اپنی زندگی میں ایک ایسے کردار، آئیے ہم کچھ اڈاپٹ کریں، آپ سے، آپ کی سنتوں پہ عمل کریں، ہم بڑے سے بڑا دشمن ہو معاف کر دے اس کو،
وہ معاف کرنے کا جو مزہ آتا ہے نا، بدلہ لینے کا نہیں آتا۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ میری کتنی بھی بڑی کوئی دشمن ہو یا میرا دشمن ہو، میں تو یہ سوچتی ہوں کہ دشمنی میری اس سے کیا ہے۔ ہاں، حسد کے باعث کوئی دین کی وجہ سے مجھ سے دشمنی کرتا ہوگا، ورنہ میں تو اپنا حساب روز ہی روز محاسبہ کرتی ہوں۔ ابھی میرے پچھلے دنوں میرے ذہن میں آیا، اگر کوئی میرا دشمن ہے اور میں اس کی سزا پہ خوش ہو رہی ہوں، تو پھر تو میں امت نہیں ہوں آقا کی۔ اور پھر غور کریں، ہم تصور کریں کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے، اس کو اگر سزا مل رہی ہے، تو میں نے یہ سوچا پھر اس میں میرے کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کو اگر سزا مل رہی ہے تو مجھے کیا فائدہ ہے اس میں؟ میرا کیا بھلا ہو رہا ہے اس کی سزا سے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بول دیں اللہ اسے معاف کر دے، اور مجھے بھی خبر میں اچھا رکھنا مولا، دنیا میں بھی اچھا رکھنا اللہ، میں نے معاف کر دیا، تیرا معاملہ تو دیکھ۔ میں کون ہوتی ہوں کسی کو سزا دینے والی؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو بد دعا دینے والی؟ میں کون ہوتی ہوں کسی کو تکلیفیں دینے والی؟ اور مجھے مزہ آنے والی تو عورت ہوں نہیں میں میرے آقا کی امتی ہوں۔ مجھے دشمن کو بھی تکلیف ہو تو مزہ نہیں آتا، اگر مزہ آتا ہے تو پھر امت نہیں ہے آپ، امت نہیں ہوں میں، کہ میں کسی کی تکلیف کو دیکھ کے اگر خوش ہوتی ہوں تو پھر مسلمان نہیں ہوں میں۔ میرے دل میں دل نہیں، پتھر بھرے ہیں۔ میرا دل اگر دل ہے جہاں اللہ کا رسول بستا ہے تو پھر وہاں پہ درد ہونے چاہیے، احساسات ہونے چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، دشمن کے درد پہ بھی رونا آنا چاہیے۔ اگر یہ ہے تو پھر ہم عید میلاد النبی منائیں، ورنہ خالص ڈھونگ دھتورا کر کے کردار پیش کریں نا، کردار پیش کریں۔ آقا کو ہماری نیازوں کی، ہمارے صندلوں کی اور ہمارے ڈھونگ اور ہمارے تماشوں کی کوئی ضرورت نہیں، آقا کو ہمارے کرداروں کی ضرورت ہے۔ آقا، کوئی ماں باپ چاہے کتنے غریب رہے ہوں، ان کا بیٹا اور بیٹی اگر ان کو کوئی گفٹ پہ گفٹ لا کے دیتے ہو اور وہ سدھرتے نہیں ہو، تو ماں باپ چاہے کتنے بھی غریب ہو، انہوں نے کچھ نہیں دیکھا ہو، تو کیا گفٹ پہ خوش ہو جاتے ہیں؟ گفٹ پہ خوش نہیں ہوتے۔ ہاں، بیٹا نمازی پرہیزگار دکھے تو خوش ہوتے ہیں، بیٹی نمازی پرہیزگار دکھے تو خوش ہوتے ہیں، اچھے کام کرتے دکھتے ہیں، نیک کام کرتے دکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، پرواہ نہیں وہ ماں باپ کے لیے کچھ نہ کرے، لیکن وہ ان کے کردار، ان کی زندگی، ان کے اللہ سے کی پرستش، عبادت دیکھ دیکھ کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ تو مصطفیٰ تو ہم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے گفٹوں کی ان کو ضرورت نہیں ہے، گفٹ تو انہوں نے ہمیں دیے اور دینے ہیں۔ ہمارے کردار سے آپ خوش ہونے والے ہیں، ایسا کردار بنا لو کہ بس مصطفیٰ جان رحمت خوش ہو جائے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ ہمیں بنا دے، آپ کے دین کی کام کو مضبوط پکڑ لو۔ ایک ایک میری بہن جتنی ہمیشہ یہاں اٹینڈ کرتی ہیں، اگر پورا ہفتہ میں 10 لوگوں کو بلا کے لائے تو آج یہاں پر 500 سے زیادہ لوگ ہو جائیں، لیکن سب کو اپنی پڑی ہے، کوئی برا نہ مانے میری بات کا، دین کے لیے کسی کو ٹائم نہیں ہے، دین کے لیے دعوت دینے کی کسی کو فرصت بھی نہیں ہے کہ میری بہن تم بھی اتوار کو اٹینڈ کر لینا، 2 گھنٹے اللہ کے لیے نکال لینا، یہ بولنے کی فرصت کسی کو نہیں ہے، پھر کیا عبادت کرتے ہیں؟ ہمارا کام ہے کہ لنک وہی ہے، بار بار چینج ہونے والی بھی نہیں ہے، پھر بھی میں سیٹرڈے کے دن اتنی طبیعت خراب رہے چاہے کچھ رہے پھر بھی لنک شیئر کرتی ہوں، جبکہ بتا چکے ہیں وہی لنک ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی دل کی تسلی کو اپنے اللہ کے سامنے سرخرو رہنے کے لیے یہ لنک شیئر کرتی ہوں۔ آپ لوگ سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اپنے
آس پاس والوں کو شیئر کرے، اپنے رشتہ داروں میں شیئر کرے، اور اس سے بھی ایک فون کر کے بول دے آپ بھی ذرا آگے شیئر کر دیں. ہماری زندگی بن جائے تو ان کی بھی تو بن جائے نا. ہمارے 2 گھنٹے اچھے ٹائم کٹ رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرنے میں جا رہے ہیں، تو ان کا بھی جائے نا. حشر کے دن وہ آپ کو دعائیں دیں گی، کہیں گی چلو آپ کی وجہ سے دیکھو آج کتنا اچھا ہوا. ہر انسان دین کا مبلغ ہے. ہر مرتبہ میری بیٹی عائشہ آپ لوگ سے فریاد کرتی ہے، ریکویسٹ کرتی ہے کہ دیکھیے زیادہ سے زیادہ لنک شیئر کرا کریں، لیکن مجھ کو نہیں لگتا سب کرتے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی آپ لوگ نہیں کرتے، لیکن اگر کرتے ہوتے یا پھر ان کو ٹائم نہیں ہے کرنے کا، انداز ایسا بنائیے کہ ان کو اٹینڈ کرنا پڑے. شیطان برا کوئی بھی نہیں ہے، شیطان اٹینڈ کرنے نہیں دیتا. میں دیکھتی ہوں جب شادیوں کے مجمع اور جب میں دیکھتی ہوں میتوں کے مجمع، تب میں کہتی ہوں ان کو کس نے بلوایا. بہت دن پہلے ایک کارڈ ملا تھا رک کا، ایک دعوت نامہ، اس میں سج دھج کر جانے کے لیے، میچنگ کرنے کے لیے کتنے مرتبہ مارکیٹ جاتی ہیں. یہ میچنگ چوڑیاں چاہیے تو میچنگ لٹکن چاہیے، جھٹکن چاہیے، کیا کیا چاہیے. اور پھر وہ شادی میں برابر دور دور کے لان میں 10-10 کلومیٹر ایک ایک گاڑی پہ 4-4 5-5 بائک پہ لٹک لٹک کے جاتی ہیں، کیونکہ وہاں نہیں جاتی تو ویسے نکاح رک جاتے لوگوں کے. لیکن وہ برابر ہوا جا رہا ہے، جبکہ کوئی ضرورت نہیں ہے. جائیے، خوشی میں بھی جانا چاہیے، غم میں بھی جانا چاہیے، لیکن دین کے لیے بھی تو ٹائم نکالے نا. تو دین کے لیے ٹائم نہیں ہے، اور دین کے لیے اب دین گھر میں مل رہا ہے. 2 قدم بھی چل کر جانا نہیں ہے، ٹیکسی کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا کیمرہ آن نہ کریں، ویسے ہی اپنا مائک بند کر کے بیٹھ جائیں، اٹینڈ کر لیں. جتنی دیر قرآن پاک کی بات، حدیث پاک کی بات، میں اپنی بات تو نہیں بتاتی نا، اس میں میرے اللہ کے رسول کی بات بتاتی ہوں. میں بھی اپنا ٹائم نکالتی ہوں. یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جو نکلوا رہا ہے میرا ٹائم، ورنہ مجھ پہ بھی کہیں شیطان غالب آ جائے تو پھر میں کیا کروں گی. میں نے تو دعا مانگی، اللہ جب تک دین کی خدمت ہو سکے تبھی تک زندہ رکھنا. ہر انسان کے جینے کا ایک مقصد ہونا چاہیے نا. کھانا پینا سونا مر جانا زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، مال کیسا کمایا، مال کہاں گنوایا. کیا جواب دیں گے؟ زندگی یوں گزار دی کہ شادیوں کی دعوت آتی تھی چلے جاتے تھے، میت میں بھی جاتے ہیں تو کوئی احترام نہیں ہوتا ہے، بس کھڑے ہوتے ہیں، اس کی اس کی کرتے ہوتے ہیں. میت کو عبرت نہیں بناتے لوگ. میں نے تو میتیں دیکھ کے ہی اپنی زندگی کو ختم کر دیا. یہ زندگی جب یہ ہے، زندگی کا اینڈنگ کلائمیکس یہ ہے، تو پھر زندگی میں کیا ہے؟ بس ایک ہی کام ہے، اللہ نے عبادت کو بھیجا ہے. اور عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ صرف عبادت نہیں ہے. ایک دوسرے کے کام آنا بھی عبادت ہے، ایک دوسرے کی جنت بنانا بھی عبادت ہے. لوگ بولتے ہیں ہم کیوں بولے بھائی، ہم کو کیا پڑھی ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا ہے مت پڑھے. کئی ماؤں کے منہ سے سنا میں نے. میں نے کہا ایسا نہیں چلے گا نا، یہ امتحان ہے. ایک پرچہ یہ بھی ہے، اپنی اپنی پڑھنے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، تبھی تو جماعت کے ساتھ مردوں کو ہے. جمعہ بہت ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے مردوں کو. عورتوں کے لیے نماز ہے، وہ اس لیے ہے گھر میں، وہ ماں ہے، اور ماں تو پورا ہے ہوم منسٹر ہے. ماں نماز پڑھے گی تو پورا ہوم، پورا گھر نماز پڑھے گا. تو ماں خود کی نماز پڑھ لے، بچوں کو نہ بولے تو چھوٹ جائیں گی کیا؟ حشر میں چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹے گی. کبھی کبھی اپنی اولادوں کی نماز کے متعلق سوال ہوگا اور اس کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو نے اپنی پڑھی تھی نا، ان کی فکر کیوں نہیں کی؟ اسی پہ ایک واقعہ بتا دیتی ہوں. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے فرشتوں کو طلب کیا، عذاب کے فرشتوں کو پکارا، اور ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اے فرشتوں جاؤ
فلاں فلاں بستی پہ عذاب جاری کرو، عذاب شروع کرو، وہاں پہ زلزلے لاؤ. فرشتے تو جانتے ہیں سب، اللہ نے عطا کیا ان کو. عرض کرتے مولا اس بستی میں جہاں عذاب کا حکم تو دے رہا ہے، وہاں اللہ تیرا ایک ایسا بندہ، ایسا عابد ہے، عبادت گزار بندہ ہے، جو پتھر پہ نماز پڑھتا ہے. اور پتھر پہ نماز پڑھتا ہے، اس قدر عبادت کرتا ہے کہ اس کے اعضائے وضو سجدے کے نشان سے اور گھٹنوں سے پتھر پر نشان پڑ گئے ہیں. اللہ اکبر، پتھر پہ نشان پڑ گئے، پتھر گھس گیا ہے گھٹنوں سے اور پیشانی سے. اے اللہ، وہ تو اتنا عبادت کرتا ہے، پھر وہاں پر کیسے عذاب کرے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہیں سے عذاب شروع کرو. سب سے پہلے زلزلہ اسی مقام پہ لاؤ جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، جہاں پہ ہے وہ. فرشتے عرض کرتے مولا کیوں؟ وہ تو تیرا عبادت گزار بندہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فرشتوں سنو، وہیں سے اسی لیے کہ وہ سیلفش ہے، اپنا مطلب ہی ہے، وہ اپنا دیکھتا ہے، اپنا، میں جنت میں چلے جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے دنیا سے کیا کرنا ہے. وہ میں دیکھا، اس نے دوسروں کی عبادت کی فکر نہیں کی، اس نے دوسروں کو عبادت کے لیے کبھی نہیں کہا. اسی لیے وہیں سے سزا اسی کو ملنی چاہیے، وہیں سے شروع ہو. وہ جتنے گنہگار پسیں گے نا، ساتھ میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے بولتے ہیں نا. تو بات سمجھ میں آئی کہ ہم کو اپنی عبادت کی تو فکر کرنا ہے، ساتھ میں اپنے آس پاس والوں کی عبادت کی بھی فکر کرنا ہے، آس پاس والوں کی اصلاح کی بھی فکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. کوئی غلط بات دیکھے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، ہاتھ سے یا زبان سے یا پھر خالص دل سے تو بھی برا جانے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے، لیکن برے کا ساتھ دینا یہ تو آج ہمارے سوسائٹی میں چلن ہو گیا ہے.